السلام علیکم ناظرین۔ پی ٹی آئی کے بہت بڑے دھرنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کی 2 ڈیمانڈز کیا ہیں؟ بانی پی ٹی آئی کو کسی پر اعتماد آخر کیوں نہ رہا؟ کیا سول نافرمانی حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے گی؟ پی ٹی آئی کے مذاکراتی کمیٹی کس سے مذاکرات کرے گی؟ ناظرین، فواد چودھری کا کہنا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر سے متعلق جوڈیشل کمیشن تحقیقات ہونے دیں۔ بات چیت کا ماحول بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے جس کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ ناظرین، ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ فواد چودھری کی پی ٹی آئی بانی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، جس پہ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی، وہ بہت گرم جوشی سے ملے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت اچھی لگ رہی تھی، وہ نوجوان لگ رہے تھے۔ فواد چودھری نے یہ بھی انکشاف کیا ڈیتھ سیل میں بھی لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت ہوتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو گزشتہ 5 دن تک ڈیتھ سیل سے بھی نکلنے نہیں دیا گیا۔ ناظرین، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ چند لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ٹوٹ جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ انفارمیشن روکتے ہیں تو پھر ڈس انفارمیشن پھیلتی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو تو ابھی بھی اخبارات کی سہولت نہیں میسر۔ ناظرین، جس پر پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے سارے حربے اپنا لیے، اب وہ ڈائیلاگ کی طرف آنا چاہ رہی ہے۔ پی ٹی آئی اپنا ایجنڈا دے اور کہے کہ ہم سیاسی جماعتوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیاستدان آپس میں بیٹھتے ہیں تو پھر اختیارات بھی آ جاتے ہیں۔ ناظرین، آئیے سنتے ہیں مزید کیا بات چیت ہوئی، اور ناظرین، کیا دونوں پارٹیز کے بیچ میں کوئی بھی اتحاد ہونے کی امید ہے یا نہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ بہت پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کی ایک پکچر بن گئی نا، اگر ٹیمپریچر اس ملک میں گڑم کر کے نہ گرا تو آپ ہمیں سیاستدان کہنا چھوڑ دیجئے گا۔ اچھا، یہ میں فواد کو چیلنج کر رہا ہوں۔ پھر میں دیکھیں نا، جو آپ پولیٹکس سے بھی آپ سے سرکار نہیں چلی، مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہیں آپ سے۔ جو آفسز ختم کرنے کی بات جو فواد نے کی ہے، دیکھیں کچھ کام ہوئے جو میں سمجھتا کچھ ثانوی مرن، کچھ شہر لوگ بھی ظالم سن تو کچھ ثانوی مرندہ شوق، کچھ ریاکشنری بھی کام ہوئے پی ٹی آئی کی ریاکشن میں یا ریاست میں، کچھ کام ایسے بھی ہوئے جو جس میں غلطیاں پی ٹی آئی نے بھی میجر بلنڈر کی ہیں۔ اب مثلا جنرل فیض کی لڑائی کیا ضرورت تھی پورے ملک میں پھیلانے کی؟ کوئی لڑائی نہیں تھی جی، چلو ہو گئی، چلی گئی۔ ہماری فوج سے لڑائی الیکشن، اچھا الیکشن کبھی بھی اس ملک میں فیئر نہیں ہوا۔ الیکشن میں خود وکٹم ہوں، اتنا بڑا میں کبھی اس الیکشن کے حق میں ایک لفظ نہیں بولوں گا۔ میں کہتا ہوں میں اس الیکشن کے حق میں، اس کی فیور میں ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم کو چلانا تو ہم نے ہے نا۔ نہیں، میری بات سنیں، جو میں کہہ رہا نا، اب کمیٹی نے بنائی ہے، گورنمنٹ کا بالکل یہ رائٹ ہے، گورنمنٹ پہل کرنی چاہیے۔ اب گورنمنٹ کو مذاکرات کرنے چاہیے، کمیشن بنانے ہو، یا جو بڑا فیئر مطالبہ ہے 9 مئی کی اور 9 مئی کی اور 26 کی، تو یہ ہے کہ فتنہ ہے، ختم کرنا ہے، ان سے بات نہیں ہوگی، بالکل جگہ نہیں ہے۔ یہ صرف نون لیگ کے 1-2 بندوں کا موقف ہے، باقی میجارٹی وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں فتنہ بھی کوئی ہو نا جی، فتنے کو سے بھی ڈائلاگ ہی کیے جاتے ہیں۔ یہاں بھٹو صاحب کے دور میں جن لوگوں نے کہا تھا نا کہ ہم بھٹو کو کوالہ کے پل پہ پھانسی دیں گے، بعد میں بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے ایم آر ڈی کے ساتھ، انہی کے ساتھ بیٹھ کے بنائی تھی۔ میاں نواز شریف صاحب کیا بی بی کو، شہید کو کہتے تھے، پھر چارٹر ڈیموکریسی ہوا، مل کے بیٹھے۔ یہ سیاست میں یہ الفاظ جو تھے یہ استعمال ہوتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں آج کل، بڑی پسند تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر چلے جائیں، پی ٹی آئی والے، میں سمجھتا ہوں مولانا کا حق بنتا ہے بلاول صاحب کو بھی بلائیں، میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب کا حق بنتا ہے، چکزئی صاحب کا حق بنتا ہے کہ وہ بلاول صاحب کو بلائیں، پی ٹی آئی کو بلائیں، اور بیٹھ کے یہاں سے آگے گورنمنٹ کے آگے پھر آگے۔ مولانا صاحب کو تو آپ نے خود ناراض کر دیا، ان کا بلا پاس نہیں کر رہے، گورنمنٹ نے ناراض کیا، پیو پارٹی نے ناراض نہیں کیا، صدر صاحب اس پہ سائن نہیں کر رہے، صدر نہیں وہ، لیکن مولانا بھی مہربانی کرے نا، ہر چیز کو اتنا تو نہ اب جو بنا دے۔ پہلے 26ویں یعنی ترمیم میں جو کیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، تو اسی گارنٹی پہ حکومت کا ساتھ دیا نا، حکومت بیک آؤٹ کر گئی، صدر صاحب اس پہ سائن نہیں کر رہے ہیں، پارٹی ناراض وہ آپ سے۔ چیئرمین کے اور مولانا صاحب کے تعلقات بہت اچھے،
اور پی ٹی آئی کو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی تجویز ہے. اور میں اچھا تو زئی یہ صاحب تو اور ابھی آپ کامران مرتضی صاحب کو جب لیں گی تو آپ ان کو کہیں آپ انیشیٹ کریں ڈائیلاگ. آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اپنا رول پلے کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو میڈیٹر چاہیے لیکن حکومت کی طرف سے کوئی ٹمپریچر نیچے تو لے کے آئے نا بھائی. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں کے گھروں کے اوپر جو ہے چھاپے مار رہے ہیں. عمران خان کو آپ نے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے. پولیٹیکل پریزنر یاسمین راشد 80 سال کی عورت ہے, کینسر کیا نکالنا ہے آپ؟ فواد میں اعجاز چودھری آن دا ریکارڈ کیسے ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو بہت سارا بہت دھرنے سے پیپلز نکل آتے پارٹی ہیں. اور پی ٹی آئی کی ایک پکچر بن گئی نا, اگر ٹیمپریچر اس ملک میں گڑم کر کے نہ گرا تو اب ہمیں سیاستدان کہنا چھوڑ دیجئے گا. اچھا یہ میں فواد کو چیلنج کر رہا ہوں. نہیں صحیح ہے. جب یہ آپ دیکھیں میں پی ٹی آئی کا ووٹر میں بھی خان یہی صاحب کے کیا سامنے چیز؟ پی ٹی آئی کا ووٹر بھی یہی سمجھتا ہے کہ ٹیمپریچر نیچے آئے. ٹیمپریچر تو نیچے ہے. دیکھیں پارٹی کے اندر مختلف ہیں. جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں, ہم تو اس کے باوجود کہہ رہے ہیں ٹیمپریچر نیچے لانا چاہیے. لیکن جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی ایک وہ جو جس طرح سوشل میڈیا کا جو ہے وہاں پہ پوائنٹ آف ویو دوسرا بھی بہت بڑا ہے. لیکن زمینی حقائق کے بیسس پہ ہی وہ بیانیہ بنتا ہے دیکھو نا. ہم تو ملیٹنٹ اگر اسلام آباد کے اندر 26 نومبر کا سانحہ ہوگا تو ان کو کہاں سے ملے گا وہ ایمونیشن؟ نہیں سے ملے گا نا. یہیں سے ملے گا نا. ہوا سے تو نہیں کریٹ کرے نا. اور جو پختونوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ریشل پروفائلنگ ہو رہی, میرے ٹیم ممبر کے ساتھ ایسا ہوا ہے, میں خود گواہ ہوں اس بات کی. لیکن دیکھیں نا یہ بھی تو ہے, بلاول صاحب نے لانگ مارچ کیا تھا, کوئی چیف منسٹر کو ساتھ لائے تھے یا اس طرح لڑائی تو ہم نے بلایا, ہم نے آگے سے ڈنڈے مارے تھے, ہاں میری بات ہم نے تو کھانا کھلایا تھا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح بار بار صوبائی حکومت کو بھی دعویٰ نہیں بولنا چاہیے. وہ اس کے پاس فورم نہیں ہے, علی مین گنڈا پور کے پاس کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلوائے اور بیٹھے پرائم تین دفعہ خط لکھے, انہوں نے نہیں بلایا کونسل آف کامن انٹرسٹ کا. وہ کورٹ میں چلا جائے, کچھ بھی نہیں کر رہے. کورٹ میں چلا جائے.